أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اصلاح عقائد سے متعلق جو دروس کا سلسلہ چلا ہے اس کا یہ 19واں درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جو سلسلہ وار عقائد کے مسائل پر مشتمل رہا. اور اسی طریقے سے آج کے درس میں یوم آخرت پر ایمان کے بعض اجزاء کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا. آج کے درس کا موضوع ہے قیامت کی بعض نشانیاں اور قبر کی نعمتوں اور قبر کے عذاب کا تذکرہ. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض اہل سنت والجماعت بھی عقل پرستی کی بنیاد پر آخرت سے متعلق بہت ساری چیزوں کا انکار کر بیٹھے ہیں، یا بہت ساری چیزوں میں شبہات کا اظہار کر بیٹھے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک بڑی تعداد ہے، ایک بڑا طبقہ ہے جس کو ہم بہت زیادہ مضبوط مسلمان بھی سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنت اور جہنم کے سلسلے میں اس انداز کی باتیں کی ہیں کہ یہ تصوراتی چیزیں ہیں، اور شوق دلانے یا ڈرانے کے لیے ان کا تذکرہ قرآن و سنت میں ہے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے عذاب قبر کا یا قبر کی نعمتوں کا انکار بھی کیا ہے. یہ سارے کے سارے باطل عقائد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں یوم آخرت سے متعلق، قیامت کی بعض نشانیوں سے متعلق، قبر کی نعمتوں اور قبر کے عذاب کے بارے میں جو کچھ وارد ہوا ہے، چاہے ہمارے عقل میں بیٹھے نہ بیٹھے، ہم اس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو ان ایمانیات پر ثابت قدمی عطا فرمائے. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، یہ ضرور بضرور زندہ کیے جائیں گے. اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے. اور اللہ رب العالمین پر یہ چیز بالکل آسان ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے مشکل نہیں ہے. جب اللہ رب العالمین کسی چیز کو عدم سے وجود دے سکتا ہے، تو ایک بار فنا ہونے کے بعد دوبارہ وجود دینا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت میں شامل ہے. اللہ رب العالمین ہم کو شریعت کے تمام مقاصد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو یوم آخرت پر ایمان سے متعلق آج پہلی چیز جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ قیامت کی بعض علامتوں کا تذکرہ ہے. کیونکہ آخرت کے مراحل میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دنیا میں قیامت کی وہ علامتیں ظاہر ہونے لگیں جن علامتوں کے بعد قیامت کا قیام یقینی ہے. اس وجہ سے ان کو سمجھ لینا، اور اس کے بعد برزخی امور سے متعلق عقائد اور مزید آگے چل کر کے جہنم اور جنت اور آخرت کے جو امور قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کیا جائے گا. تو آئیے آج کے اس درس میں قیامت کی بعض علامتوں کا تذکرہ اور اسی طریقے سے قبر کی نعمتوں اور قبر کے عذاب کا تذکرہ دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اشراط ساعہ یعنی قیامت کی علامتیں کیا ہیں. اشراط کہا جاتا ہے علامت کو، کسی چیز کی ابتدا میں کسی چیز کا ظاہر ہونا، کسی چیز کی تمہید میں کسی چیز کا ظاہر ہونا،
یہ علامت اور اشرات کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس سلسلے میں کھل کر کے گفتگو کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 85 میں وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ رب العالمین کے یہاں علم ساعہ ہے، یعنی قیامت کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اس نے قیامت کی بعض علامتیں ہمارے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں حدیث جبریل، جس کے بارے میں پہلے بھی اشارہ آ چکا عقائد کے باب میں، ارکان اسلام، ارکان ایمان کے باب میں، اس سلسلے میں ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ وہ السنہ، وہ روایت، اس روایت میں جبریل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ آپ قیامت کی علامتوں کے بارے میں یا قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس طرح سے مسئول کو نہیں پتا ویسے ہی سائل کو بھی اس کا خبر، اس کے علم نہیں ہے، اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ رب العالمین کو قیامت کا اور قیامت کے واقع ہونے کا مکمل علم ہے۔ یہ قیامت کے مشہور ناموں میں سے ایک نام ہے ساعہ، یعنی ایسی گھڑی جس گھڑی میں یہ قیامت واقع ہوگی۔ قیامت کی علامتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی کفار و مشرکین کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں اور ظاہر ہو چکی ہیں، جیسا کہ احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی علامتوں کو یہاں پر شریعت کے دلائل کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو 3 طرح کی علامتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی علامتیں وہ جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو چکی ہیں یا مستقل ہو رہی ہیں، جیسے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو کر کے ختم ہو چکی ہیں، وہ علامتیں یہ قیامت کی علامتوں کی پہلی قسم ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح سے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی نبی نہیں اور کوئی زیادہ فاصلہ نہیں، ویسے ہی میری بعثت کے بعد قیامت کے واقع ہونے میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تطبیق پیش کر کے ہم کو سمجھایا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جانا، آپ کی بعثت، یہ بھی قیامت کی ان علامتوں میں سے ہے جو علامات بعیدہ ہیں، جو واقع ہو چکی اور ختم ہو چکی۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو ظاہر کیا۔ انہی میں سے ایک علامت ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی جانب اشارہ فرمایا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس وقت دنیا کے اکثر خطوں میں اس چیز کو دیکھا گیا، اس کا مشاہدہ کیا گیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن و سنت میں صحیح سندوں سے یہ چیز وارد ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے عقل میں یہ بات آئے نہ آئے، اور عقل پرست چاہے اس کا انکار کریں چاہے اقرار کریں۔ سورۃ القمر میں اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ارض حجاز سے، حجاز کی سرزمین سے ایک آگ کا نکلنا، جس کو بصرہ کے علاقوں تک دیکھا جائے گا۔ یہ آگ حرات مدینہ میں، مدینہ کے گرد جو حرات ہیں وہاں پر ظاہر ہو چکی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی تھی، جو جمادی الاخرہ میں 654 ہجری میں اس کا ظہور ہو چکا، اور آج بھی مدینہ کے حرات کے علاقوں میں اس کی علامتیں موجود ہیں۔ وہ پہاڑ بھی موجود ہے جو مکمل طریقے سے جل گیا تھا،
وہ اسی کالی شکل میں، راکھ کی شکل میں آج بھی ٹکا ہوا ہے، نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ تو اس آگ کا اٹھنا بھی قیامت کی علامات بعیدہ میں سے تھا جو واقع ہو چکی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد ہی واقع ہو چکی۔ تو قیامت کی یہ پہلی قسم ہے، قیامت کی نشانیوں کی یہ پہلی قسم ہے۔ قیامت کی نشانیوں کی دوسری قسم ہے جو علامات متوسطہ ہیں، یعنی ایسی علامتیں جو بہت کثرت کے ساتھ ظاہر ہوتی رہیں اور وہ ظاہر ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی اور ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، بلکہ مختلف مراحل میں مختلف علاقوں میں وہ ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور اس کی پیشین گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرمائی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ان میں سے ایک علامت ہے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ان تلد الامۃ ربتہا، جیسا کہ حدیث جبریل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علامت کا تذکرہ جبریل علیہ السلام کے سامنے فرمایا، اور اسی طرح سے یہ بھی فرمایا، اس کا یہ علامت ذکر کی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ علماء اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے لونڈیاں جو ہیں، ایک روایت، ایک شرح یہ بھی ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو خرید کر کے اپنے گھر کا غلام بنا لے گی۔ یہ سلسلہ ایسا چلے گا، اور نافرمانی چھوٹے بڑوں کی کریں گے، یہ اس کی علامتیں ہیں۔ ایک علامت اسی روایت میں یہ بھی بتائی گئی حدیث جبریل میں کہ چرواہے جانوروں کے، بھینسوں کے اور اسی طرح سے جانوروں کے گایوں کو چرانے والے یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر کے اس میں فخر و مباحات کریں گے، جیسا کہ جیسا کہ حدیث جبریل میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، مجھ کو قیامت کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ان علامتوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے علامات متوسطہ میں ایک علامت ہے دجال کا، دجال اور کذابوں کا ظاہر ہونا، دجالوں اور کذابوں کا ظاہر ہونا۔ ایسے جھوٹے انبیاء جو دجال صفت ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، تقریباً 30 ایسے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ظاہر ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تقریباً 30 جھوٹے دجال نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اس بات کا دعویٰ کرنے والے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ظاہر نہ ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، دوسری روایت کی کتابوں میں بھی اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ انہی متوسطہ علامتوں میں سے ایک علامت ہے فرات نامی نہر سے سونے کے پہاڑ کا ظاہر ہونا۔ جو فرات نامی نہر ترکی، سیریا اور عراق، ان 3 ممالک سے ہوتے ہوئے گزرتی ہے، اس کے اندر سے پانی تیزی کے ساتھ نکلے گا اور اس کے بعد اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ پہاڑ سے مراد اتنی بڑی تعداد سونے کی ہوگی، بڑی مقدار ہوگی کہ جس کو پہاڑ سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ اس کا تذکرہ بعض روایات کے اندر موجود ہے، وہ روایتیں صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہیں۔ علامات ساعہ اور قیامت کی علامتوں کی تیسری قسم، جن کو علامت کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی علامتیں جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، وہ علامات ساعہ کی تیسری قسم ہے، جس کے بارے میں احادیث میں تفصیل کے ساتھ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اور اس پر قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو بھی کی جائے گی۔ قیامت کے قیام سے تھوڑا پہلے یہ علامتیں ظاہر ہوں گی، جن کے بارے میں عموماً مختلف الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علامتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے
بیان فرمایا. ہم کسی چیز کا تذکرہ کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کیا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ان 10 علامتوں کا مشاہدہ نہ کر لو. یہ 10 بڑی علامتیں ہیں جن کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث کے اندر فرمایا ہے. تو آپ نے فرمایا دخان، جس کا تفصیلی تذکرہ قدر تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا، دھوئیں کا اٹھنا، دجال کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا نکلنا، اور اسی طرح سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج کا ظہور، اور 3 خسوف، 3 مرتبہ زمین کا دھس جانا. ایک خسوف زمین کا دھسنا یہ مشرقی علاقے میں، ایک مغربی علاقے میں، اور ایک جزیرے عربیہ کے اندر ہوگا، جس کے بارے میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کی جانب ایک لشکر اس کو ڈھانے کے لیے اور اس کے پاس مدفون خزانے کو لوٹنے کے لیے بڑھے گا تو اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک آگ کا ظہور ہوگا جو عدن سے، یمن سے ظاہر ہوگی. یہ بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. مہدی علیہ السلام کا پیدا ہونا، کعبہ کا منہدم کیا جانا، اور قرآن مجید کو اللہ رب العالمین کے حکم سے اٹھا لیا جانا، یہاں تک کہ دنیا میں اس کی ایک بھی آیت نہ بچے. اس انداز کی علامتوں کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان روایتوں میں کیا ہے. حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جس خسوف کا تذکرہ ہے، خسوف یعنی زمین کا دھس جانا، یہ قیامت کی ان 10 علامتوں میں سے ایک ہے جو سب سے پہلے ظاہر ہوگی. علماء کے قول کے مطابق سب سے پہلے یہ 3 جگہوں پر زمین کا دھسنا، یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سب سے پہلی علامت ہے جو ظاہر ہوگی. تو پہلی علامت جس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا 10 علامتوں میں سے، وہ ہے مہدی علیہ السلام کا نکلنا. وہ اہل بیت میں سے ایک شخص ہوں گے جو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذریت سے پیدا ہوں گے، ان کے خاندان سے ہوں گے، اور جب ان کی پیدائش ہوگی تو دنیا میں ظلم و جور بھر چکا ہوگا، اور یہ آئیں گے تو وہاں پر انصاف قائم کریں گے اور ظلم و جور کو ختم کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے. ان کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے موافق ہوگا، اور ان کے والد کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے موافق ہوگا. یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، جیسا کہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، اور امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے، اور محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طریقے سے قیامت کی بڑی علامتوں میں سے دوسری علامت مسیح دجال کا ظاہر ہونا. یہ ایک انسان ہوگا جو بنو آدم میں سے ہوگا، یہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے نکلے گا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ فتنے میں مبتلا کر دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ پر کچھ ایسی طاقتیں عطا فرمائے گا جو خارق عادت ہوں گی، یعنی عادت سے ہٹی ہوئی تعجب خیز باتیں اس کے ذریعے سے ظاہر ہوں گی. یہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، اور ربوبیت کا دعویٰ کر کے یہ باطل دعویٰ کرے گا، اور یہ تمام کی تمام بستیوں میں، تمام شہروں میں ظاہر ہوگا، داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے. اس کے ساتھ جہنم اور جنت ہوں گے اس کے بنائے ہوئے، اور اس کی جنت جو ہوگی وہ در حقیقت جہنم ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ در حقیقت جنت ہوگی. جیسا کہ صحیح حدیث میں اس کے ظاہر ہونے اور اس کے نکلنے کا تذکرہ ملتا ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما
صحیح مسلم کی حدیث میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دجال میری امت میں نکلے گا اور اس کے بعد 40 کا تذکرہ آتا ہے کہ 40 روز تک. اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھ کو نہیں پتا کہ اس سے 40 دن مراد ہیں یا 40 مہینے مراد ہیں یا 40 سال مراد ہیں. وہ دنیا میں رہے گا اور اللہ رب العالمین اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے اور وہ اس کو تباہ و برباد کریں گے، ختم کر دیں گے. اسی طریقے سے صحیحین کی یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں بھی اس طرح کا تذکرہ ملتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال جو ہے یہ کانا ہوگا، اس کے درمیان میں آنکھ ہوگی اور پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا، یہ اس کی علامت ہوگی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے. تو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے دوسری علامت آپ کے سامنے ذکر کی گئی. تیسری علامت ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمان سے زمین کی جانب، اور یہ حاکم بن کر کے، عدل و انصاف کرنے والے حاکم بن کر کے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور دجال کے خلاف فیصلہ کن بات کریں گے، یعنی اس کو قتل کر کے ختم کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے. قرآن و سنت کے دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اس آیت کی تفسیر میں اکثر مفسرین کی رائے ہے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 میں یہ آیت موجود ہے. فرمایا یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اس سلسلے میں صحیح بخاری کی مسند احمد کی روایت میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، اس آیت کی تفسیر کے طور پر روایت ذکر کرتے ہوئے کہ اس آیت سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا خروج ہے، ان کا نکلنا ہے قیامت سے قبل. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم ایک حاکم کی شکل میں، عدل و انصاف کرنے والے حاکم کی شکل میں نازل ہوں گے، اور اس کے بعد وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ختم کریں گے، اور مال اتنا بڑھ جائے گا کہ کوئی صدقہ لینے والا باقی نہیں رہ جائے گا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے جو کہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی. قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، چوتھی علامت ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا. یہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے یاجوج ماجوج، جو بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یافث جو کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ ان کی ذریت میں سے ہوں گے. اور ان کے نکلنے کے بارے میں قرآن و سنت کے دلائل وارد ہوئے ہیں، صحیح دلائل سے اس کا ثبوت موجود ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 اور 97 میں کہ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا. اس وقت کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کعبہ مشرفہ کا منہدم کر دیا جانا اور اس کے زیورات کو لوٹ لیا جانا. اس کے اندر یا اس کے نیچے دفن کیے ہوئے بعض خزانے اس کو لوٹ لیا جانا اور کعبہ مشرفہ کو منہدم کر دیا جانا. جیسا کہ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کالی
کالے رنگ اور چھوٹی پنڈلیوں والا شخص کعبہ مشرفہ کو منہدم کرنے کے لیے بڑھے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا، اس کے غلاف کو نکال دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اس شخص کو گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ گنجا ہے، ٹیڑھے ہاتھ اور پاؤں والا ہے، اور کعبہ مشرفہ کو اپنے بیلچے اور اپنے کدال سے ڈھا رہا ہے۔ یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی علامتوں میں سے تیسری قسم کی بڑی علامتوں میں سے چھٹی علامت ہے دھوئیں کا ظاہر ہونا، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا تذکرہ صحیح روایت ہے اس کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ دخان کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرمایا کہ آپ اس دن کے منتظر رہیں جب آسمان ظاہر دھواں لائے گا، ظاہری طور سے واضح طور سے دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک اللہ رب العالمین کا دردناک عذاب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کی علامتوں کا تذکرہ کیا، جیسا کہ شروع میں روایت ذکر کی گئی صحیح مسلم کی، تو اس میں آپ نے دخان کا اور دجال کا اور دابہ کا تذکرہ فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دخان یعنی دھواں ظاہر ہوگا آسمان پر، جیسا کہ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے 7ویں علامت یہ ہے کہ قرآن مجید زمین سے آسمان کی جانب اٹھا لیا جائے گا، اور اس میں سے ایک سطر یا ایک آیت بھی زمین پر باقی نہیں رہے گی، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح سند سے ذکر کیا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کو اس طرح سے مٹا دیا جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ جاننے والے بھی باقی نہ رہیں گے کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ و زکوٰۃ کیا چیز ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اور اس کے بعد فرمایا اور قرآن کو ایک رات میں اٹھا لیا جائے گا، قرآن مجید کو ایک رات میں اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ روئے زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ یہ صحیح روایت سے اس بات کا تذکرہ ملتا ہے۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے 8ویں علامت ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اس پر اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کی آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث دلالت کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں آیت نمبر 158 میں ارشاد فرمایا، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 158 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ رب العالمین کی بعض ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو انسان کے ایمان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی، یعنی قیامت کی بڑی علامتوں کے ظہور کے بعد انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں مفسرین کی ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اپنی احادیث میں فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے تو سارے کے سارے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئیں گے، اسلام لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ان کا ایمان ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔
قیامت کی بڑی علامتوں میں سے نویں علامت ایک یہ ہے کہ زمین پر ایک چوپایا، ایک دابہ ظاہر ہوگا، جو اللہ رب العالمین کی عظیم مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، جو لمبی چوڑی ہوگی، 60 ذراع جس کا بعض روایات کے مطابق حجم بتایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جب اللہ رب العالمین کا قول واقع ہو جائے گا، یعنی قرب قیامت کی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، تو ہم ان کے لیے ایک دابہ، ایک چوپایا نکالیں گے زمین پر جو ان سے گفتگو کرے گا، اور لوگ ہماری آیتوں پر، ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 82 ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت انسان کو اس کا ایمان یا توبہ فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اور جب سورج مغرب سے نکل جائے، دجال ظاہر ہو جائے اور دابۃ الارض ظاہر ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اس میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ قیامت کی بڑی علامتوں کی آخری علامت جو آج کے درس میں پیش کی جا رہی ہے، اور 10ویں علامت، یہ ایک عظیم نار یعنی آگ کا ظاہر ہونا، جو عدن یعنی یمن سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر کے محشر میں جمع کر دے گی۔ بہت تیزی کے ساتھ اٹھنے والی آگ ہوگی، جو قرب قیامت کی ایک علامت ہے، جیسا کہ اس کا تذکرہ صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے کہ آخری زمانے میں یمن سے ایک آگ اٹھے گی جو لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کر دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور اس طرح کی بعض روایتیں معجم اوسط کے اندر اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری قیامت کی علامتیں ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ عرب کے بعض قبائل کا دوبارہ بتوں کی پوجا کر دینا شروع کر دینا، جس کی کچھ چیزیں کبھی کبھار ظاہر بھی ہوتی رہی ہیں، جو بڑی علامتوں سے پہلے ظاہر ہونے والی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ عربوں کے بعض قبائل کا شرکیات میں اور بتوں کی پوجا میں ملوث ہو جانا۔ اسی طرح سے بیت اللہ پر حملہ کرنے والے لشکر کا زمین میں دھسا دیا جانا، یہ بھی بڑی علامتوں سے پہلے ظاہر ہونے والی ایک علامت ہے۔ بیت اللہ کے حج کا موقوف ہو جانا، یہ بھی بڑی علامتوں میں سے پہلے ظاہر ہونے والی ایک علامت ہے۔ قبیلے قریش کا مکمل طریقے سے ختم ہو جانا، جن بڑی علامتوں کا تذکرہ کیا گیا ان سے پہلے ظاہر ہونے والی ایک علامت یہ بھی ہے، اور ابھی قبیلے قریش بڑی تعداد میں موجود ہے، اس کا ختم ہو جانا یہ قرب قیامت کی بڑی علامتوں سے پہلے ظاہر ہونے والی ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں کا تذکرہ، یہ آج کے درس کا دوسرا گوشہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے کئی سارے مطالب ہیں، کئی سارے مفاہیم ہیں۔ ان مفاہیم کا تذکرہ اختصار کے ساتھ میں کر کے یہاں سے آج کا درس ختم کروں گا۔ 3 مطالب اور 3 مفاہیم ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس بات پر ہم ایمان رکھیں کہ قبر کے اندر ہم کو نعمتیں یا اسی طرح سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور اس کے دلائل موجود ہیں۔ یعنی قبر کی نعمتوں پر اور قبر کے عذاب پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اور احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں سمع و طاعت کی زندگی گزارتے تھے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، ان کے لیے قبر میں نعمتوں کا نزول ہوگا، اور جو گمراہی کی زندگی گزارتے تھے قبر میں ان کے لیے عذاب میں ان کو مبتلا کیا جائے گا، اور قبر ہی سے وہ ابتدائی شکل میں عذاب میں مبتلا کر کے
اور ان کو یہ بشارت سنا دی جائے گی کہ وہ جہنمی ہیں، یا نیک اعمال کی وجہ سے قبر ہی میں بشارت سنا دی جائے گی کہ وہ جنت کے مستحق ہیں۔ اس کے دلائل موجود ہیں قرآن و سنت میں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہاں آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جس تثبیت کا تذکرہ فرمایا ہے یہ قبر کے سوالوں کے وقت کی ثابت قدمی ہے، جیسا کہ مفسرین اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام بخاری نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو فرشتے اس کو بیٹھاتے ہیں، پھر وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرما کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ثابت فرمایا۔ عذاب قبر کی دلائل یہ قبر کی نعمتوں کے دلائل تھے۔ عذاب قبر کے دلائل میں قرآن مجید کی ایک دلیل جو کہ سورہ غافر کی آیت نمبر 45 اور 46 میں ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا، آگ ہے ان کے سامنے، یہ ہر صبح اور شام آگ پر لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر صبح شام ان کے سامنے آگ پیش کیے جانے کا جو تذکرہ فرمایا ہے، اس سے مراد امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ اس سے عذاب قبر مراد ہے۔ حافظ ابن کثیر کی رائے بھی یہی ہے کہ اس سے برزخی دنیا کا عذاب یعنی عذاب قبر مراد ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، کہ ان کو دوہری سزا دیں گے پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ یہاں پر دوہری سزا سے مراد علماء کرام اور مفسرین کرام کہتے ہیں کہ ایک عذاب دنیا کے اندر گمراہی کا اور دنیا میں ان کو حاصل ہونے والا عذاب ہے، اور دوسری سزا سے مراد عذاب قبر ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو مجاہد رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد بھوک اور عذاب قبر ہے، دوہرے عذاب سے مراد بھوک اور عذاب قبر ہے، اور اس کے بعد بڑے عذاب کی جانب ان کو منتقل کیے جانے سے مراد قیامت کا عذاب ہے۔ اور یہی رائے قتادہ رحمت اللہ علیہ کی بھی ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب دیا جائے گا اور اس کے بعد قبر میں عذاب دیا جائے گا، اور اس کے بعد قیامت کے عذاب کی جانب ان کو پھیر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے سامنے صبح شام اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت کی نعمتوں کا، اور اہل نار میں سے ہے تو دوزخ کے عذاب کا سامنا اس کو قبر کے اندر کرنا ہوتا ہے۔ صبح اور شام وہ اس کا سامنا کرتا ہے۔ عذاب قبر یا قبر کی نعمتوں کے مطالب میں سے دوسرا مطلب یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہم قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں کے بارے میں اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ یہ عذاب روح اور جسم دونوں کو دیا جاتا ہے، روح اور جسم دونوں کا دیا جاتا ہے۔ اس کے دلائل میں سے پہلی دلیل انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں
تو اس کے ساتھیوں کے قدم کی آواز، جوتوں کی آواز اس کو سنائی جاتی ہے. پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بیٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے سوال کیا جاتا ہے. تو وہ جیسا جواب دیتا ہے اس لحاظ سے اس کو عذاب یا قبر کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے. اور اس کو جن چیزوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس کو ثقلین یعنی انسانوں اور جناتوں کے علاوہ آس پاس جو بھی مخلوقات ہیں ان کو سنایا جاتا ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طویل حدیث کے اندر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب اس کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم میں واپس لائی جاتی ہے، اور اس کے بعد فرشتے اس کو بیٹھاتے ہیں اور اس سے قبر میں کیے جانے والے سوالات کیے جاتے ہیں، جیسا کہ مسند احمد اور سنن ابو داؤد اور مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق بعض صحابہ کرام نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کبھی کبھار یہ عذاب یا یہ نعمتیں صرف روح کو بھیجی جاتی ہیں، جسم کو اس سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک روایت میں اس بات کا تذکرہ فرمایا، مسند احمد کی اور حاکم کی مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ یوم احد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم احد کو جب تمہارے ساتھیوں کو وہ چیز لاحق ہوئی جو لاحق ہوئی، یعنی وہ شہید کر دیے گئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی روحوں کو پرندوں کی شکل میں ظاہر فرمایا، اور وہ جنت میں پرندوں کی شکل میں جا کر کے وہاں پر آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. اس بات کا تذکرہ اس روایت کے اندر موجود ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات خصوصی احوال میں صرف روح کو بھی عذاب یا نعمتوں سے نوازا جاتا ہے اور اس کا مستحق قرار دیا جاتا ہے. عذاب قبر یا قبر کی نعمتوں کے بارے میں تیسرا مفہوم اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ قبر کے اندر 2 فرشتے جو آتے ہیں وہ منکر و نکیر ہیں، جس کا تذکرہ ایمان بن ملائکہ کے تحت اختصار کے ساتھ پہلے کیا جا چکا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں گزرا. اور اس کا تذکرہ یہاں پر حدیث کی روشنی میں تھوڑا سا کر دیا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو کالے رنگ کے ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہوں گی، ڈراؤنا چہرہ ہوگا، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ فرشتے آئیں گے اور ان سے سوال و جواب کریں گے، اور قبر والوں سے سوال و جواب کرنے کے بعد ان کو قبر کی نعمت سے نوازا جائے گا یا اسی طرح سے عذاب قبر کا مستحق قرار دیا جائے گا. اس طرح کا تذکرہ موجود ہے. اس سلسلے میں اس بات کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے کہ علماء کے درمیان قبر کے سلسلے میں اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری امتوں کے ساتھ عام ہے یا صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے. یعنی قبر کا عذاب یہ مسلمانوں میں بدکار افراد کو دیا جائے گا یا دوسری قومیں جو ہیں جو قبر کے حوالے کی جاتی ہیں یا اپنے رسم و رواج پر وہ اس کو سمندر میں بہا دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں، تو یہ عذاب سب کو دیا جائے گا یا صرف مسلمانوں کے ساتھ یہ نعمتیں اور عذاب خاص ہے؟ علماء کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ عذاب یا یہ نعمتیں سارے کے سارے لوگوں کے ساتھ عام ہیں. جو دنیا میں صحیح عقیدے اور صحیح شریعت پر چلے گا اس کو نعمتوں سے، اور جو باطل عقائد کو اختیار کرے گا اس کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. محقق علماء کرام کی یہی رائے ہے. بعض عقل پرستوں نے ان چیزوں کا انکار کیا ہے، یہاں تک کہ عذاب قبر کا اور قبر کی نعمتوں کا بھی انکار کیا ہے.
یہ ساری کی ساری چیزیں باطل ہیں۔ قبر کی نعمتوں اور قبر کے عذاب کے بارے میں دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے، اور اسی طریقے سے قیامت کی بعض علامتوں کا تذکرہ یوم آخرت پر ایمان کے ضمن میں ذکر کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد کے درس میں قیامت کے اور آخرت کے دن کے بارے میں مزید چند چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو حقیقی معنی میں اسلام کے تمام ایمانیات پر اور تمام دلائل پر ایمان رکھ کر کے ان پر کامل یقین رکھنے اور شبہات سے بچ کر کے زندگی گزارنے اور ان چیزوں کا انکار کرنے سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔